اس میں ان کے ساتھ ملے تاکہ غازہ کے بچوں کو جو ہے وہ انصاف مل سکے۔ غازہ میں راشن کا کوئی سامان ہی نہیں بچا ہوا ہے۔ راشن کا سامان ان کے پاس مصر کا جو بارڈر ہے اس پر رکا ہوا ہے، اور اسرائیل کی پٹی سے ہو کے وہ آتا ہے، اور اسرائیل کے ساتھ مصر کا ایک معاہدہ ہے جس سے وہ جو ہے غازہ میں پہنچا نہیں سکتے ہیں۔ تو سارا جو امدادی مال ہے وہ مصر کے کھڑا ہوا ہے، تو مصر جو ہے وہ آگے نہیں آنے دیتا کیونکہ اس کا اسرائیل کے ساتھ معاہدہ ہے۔ تو یہ دیکھیں مسلمانوں کا یہ حال ہے، اور غازہ میں بچوں کو اتنی بھوک ہے کہ جہاں پر وہ اگر کہیں دیگ ہوتی ہے تو ان کو تھوڑے بہت جو ہے نا کھانے کی چیزیں ملتی ہیں، اور باقی وہ بڑی مشکل سے اسے اپنی زبان سے چاٹ کے مکمل کر رہے ہیں۔ اتنا قحط پڑ چکا ہے وہاں پر بچوں پر، تو یقین مانے اگر وہ ہمارے ساتھ ایسا کر سکتے ہیں۔ جب امریکہ کا ایک سفیر امریکہ ترکی کا دورہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم تو جو ہے نا غازہ کے ساتھ جنگ نہیں چاہتے ہیں، غازہ کے ساتھ جنگ نہیں کر رہے ہیں، ہم تو جو اسرائیل ہے وہ اپنا دفاع کر رہا ہے، اگر غازہ ان پہ اٹیک کرتا ہے تو یہ دہشت گردی ہے، اور اگر اسرائیل اس پر اٹیک کرے تو اپنا دفاع کر رہا ہے، اپنا دفاع کر رہا ہے۔ تو کیا مسلمان 57 کنٹریز ہیں او آئی سی پر غازہ بھڑک پڑا کہ اگر آپ ہماری مدد نہیں کر سکتے ہیں، ہمارے ساتھ اگر لڑ نہیں سکتے ہیں، تو وہیں بیٹھے بٹھائے آپ اتنا نہیں کر سکتے کہ ہمارے حق میں آواز اٹھا سکے۔ مصر جو ہے وہاں کھڑا ہوا ہے، یہ نہیں کر سکتا کہ معاہدہ ہو بھی چکا تو معاہدہ توڑ دے۔ کون سا اس میں بڑی بات ہے؟ بچے بھوکے مر رہے ہیں، یہ نظر نہیں آ رہا ہے ان کو؟ بہت سے ایسے اسلامی واقعات ہو چکے ہیں کہ جہاں پر بچوں کی بھوک اور عورتوں پر ظلم اور بوڑھوں کو قتل کیا جاتا، تو جو ہے معاہدے توڑ دیے جاتے۔ یہ کون سا نیا طریقہ آ گیا ہے کہ مصر جو ہے وہاں پہ وہ اسرائیل جو ہے معاہدے توڑ دے تو کوئی بات نہیں، اگر مسلمان کنٹریز معاہدے توڑ دے تو اس میں دہشت گردی آ جاتی ہے، اٹیکس ہونے لگ جاتے ہیں۔ اوپر سے ساؤتھ افریقہ نے جو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں اپیل کی، اس میں جو بھی ہے اسلامک کنٹریز کوئی بھی اس کے ساتھ شامل نہیں ہوئی، تو اسلامک کنٹریز جو ہے وہ خود تماشا دیکھ رہی ہیں، تماشا بندہ دیکھ رہی ہیں کہ کس طرح جو ہے کام ہو رہے ہیں۔ صرف اور صرف یمن ہی ایسا کام کر رہا ہے کہ کوئی بھی بحری بیڑا جو ہے اسرائیل کی بندرگاہ پہ جانے نہیں دے رہا ہے، مزید وہ ڈٹا ہوا ہے، اور اس نے کہا ہے کہ ہم کبھی بھی کوئی بھی جو ہے امریکی بیڑا اسرائیل کی بندرگاہ پر جانے نہیں دیں گے۔ 50% جو کام ہوتا ہے ریڈ سی سے ہو کر گزرتا ہے، اور وہ 12 کنٹریز نے ان کو اکٹھا کیا، اور باقاعدہ جب ان سے کہتے ہیں کہ ہم آپ پر اٹیک کر دیں گے، ہم آپ کو تباہ کر دیں گے ان 12 کنٹریز میں۔ پہلے بھی ایسا ہوا تھا، 12 کنٹریز آئی تھی تو وہ منہ کی کھانی پڑی، اور منہ اٹھا کے واپس چلے گی، اور اب بھی ایسا ہی ہوا، 12 کنٹریز آئی ہیں اور آہستہ 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 وہ واپس جا رہے ہیں۔ کوئی نہیں امریکہ کے ساتھ کھڑا، اور امریکہ نے کہ کیا کیا تھا دیکھیں آپ، یوکرین کو آگے کیا، یوکرین کو اسلحہ فراہم کیا، یوکرین کو مدد کی، اور کہا کہ آپ رشیا پر اٹیکس کر دیں، رشیا کے اوپر چڑھ جائیں، اور جب اٹیکس ہوتے رہے، جب کام چلتا رہا، اور جب پتہ چلا کہ اب ہم کو موقع کھانی پڑے گی، تو اب امریکہ کیا ہے؟ امریکہ کہتا ہے جی میں تو پیچھے ہٹ رہا ہوں، کانگریس کی مدد سے ہی ہم کوئی بات کریں گے، اور یوکرین کو وہیں وہاں پہ چھوڑ رہا ہے۔ تو سر یہ جو ہے نا امریکن ہمارے اس میں ان کے ساتھ ملے تاکہ غازہ کے بچوں کو جو ہے وہ انصاف مل سکے۔ غازہ میں راشن کا کوئی سامان ہی نہیں بچا ہوا ہے۔ راشن کا سامان ان کے پاس مصر کا جو بارڈر ہے اس پر رکا ہوا ہے، اور اسرائیل کی پٹی سے ہو کے وہ آتا ہے، اور اسرائیل کے ساتھ مصر کا ایک معاہدہ ہے جس سے وہ جو ہے غازہ میں پہنچا نہیں سکتے ہیں۔ تو سارا جو امدادی مال ہے وہ مصر کے کھڑا ہوا ہے، تو مصر جو ہے وہ آگے نہیں آنے دیتا کیونکہ اس کا اسرائیل کے ساتھ معاہدہ ہے۔ تو یہ دیکھیں مسلمانوں کا یہ حال ہے، اور غازہ میں بچوں کو اتنی بھوک ہے کہ جہاں پر وہ اگر کہیں دیگ ہوتی ہے تو ان کو تھوڑے بہت جو ہے نا کھانے کی چیزیں ملتی ہیں، اور باقی وہ بڑی مشکل سے اسے اپنی زبان سے چاٹ کے مکمل کر رہے ہیں۔ اتنا قحط پڑ چکا ہے وہاں پر بچوں پر، تو یقین مانے اگر وہ ہمارے ساتھ ایسا کر سکتے ہیں۔ جب امریکہ کا ایک سفیر امریکہ ترکی کا دورہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم تو جو ہے نا غازہ کے ساتھ جنگ نہیں چاہتے ہیں، غازہ کے ساتھ جنگ نہیں کر رہے ہیں، ہم تو جو اسرائیل ہے وہ اپنا دفاع کر رہا ہے، اگر غازہ ان پہ اٹیک کرتا ہے تو یہ دہشت گردی ہے، اور اگر اسرائیل اس پر اٹیک کرے تو اپنا دفاع کر رہا ہے،
اپنا دفاع کر رہا ہے۔ تو کیا مسلمان 57 کنٹریز ہیں او آئی سی پر غازہ بھڑک پڑا کہ اگر آپ ہماری مدد نہیں کر سکتے ہیں، ہمارے ساتھ اگر لڑ نہیں سکتے ہیں، تو وہیں بیٹھے بٹھائے آپ اتنا نہیں کر سکتے کہ ہمارے حق میں آواز اٹھا سکے۔ مصر جو ہے وہاں کھڑا ہوا ہے، یہ نہیں کر سکتا کہ معاہدہ ہو بھی چکے تو معاہدہ توڑ دے۔ کون سا اس میں بڑی بات ہے؟ بچے بھوکے مر رہے ہیں، یہ نظر نہیں آ رہا ہے ان کو؟ بہت سے ایسے اسلامی واقعات ہو چکے ہیں کہ جہاں پر بچوں کی بھوک اور عورتوں پر ظلم اور بوڑھوں کو قتل کیا جاتا، تو جو ہے معاہدے توڑ دیے جاتے۔ یہ کون سا نیا طریقہ آ گیا ہے کہ مصر جو ہے وہاں پہ وہ اسرائیل جو ہے معاہدے توڑ دے تو کوئی بات نہیں، اگر مسلمان کنٹریز معاہدے توڑ دے تو اس میں دہشت گردی آ جاتی ہے، اٹیکس ہونے لگ جاتے ہیں۔ اوپر سے ساؤتھ افریقہ نے جو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں اپیل کی، اس میں جو بھی ہے اسلامک کنٹریز کوئی بھی اس کے ساتھ شامل نہیں ہوئی۔ تو اسلامک کنٹریز جو ہے وہ خود تماشا دیکھ رہی ہیں، تماشا بندہ دیکھ رہی ہیں کہ کس طرح جو ہے کام ہو رہے ہیں۔ صرف اور صرف یمن جو ہے، یمن ہی ایسا کام کر رہا ہے کہ کوئی بھی بحری بیڑا جو ہے اسرائیل کی بندرگاہ پہ جانے نہیں دے رہا ہے، مزید وہ ڈٹا ہوا ہے اور اس نے کہا ہے کہ ہم کبھی بھی کوئی بھی جو ہے امریکی بیڑا اسرائیل کی بندرگاہ پر جانے نہیں دیں گے۔ 50% جو کام ہوتا ہے ریڈ سی سے ہو کر گزرتا ہے، اور وہ 12 کنٹریز نے ان کو اکٹھا کیا اور باقاعدہ جب ان سے کہتے ہیں کہ ہم آپ پر اٹیک کر دیں گے، ہم آپ کو تباہ کر دیں گے ان 12 کنٹریز میں۔ پہلے بھی ایسا ہوا تھا، 12 کنٹریز آئی تھی تو وہ منہ کی کھانی پڑی اور منہ اٹھا کے واپس چلے گی، اور اب بھی ایسا ہی ہوا، 12 کنٹریز آئی ہیں اور آہستہ 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 وہ واپس جا رہے ہیں۔ کوئی نہیں امریکہ کے ساتھ کھڑا، اور امریکہ نے کہ کیا کیا تھا دیکھیں آپ، یوکرین کو آگے کیا، یوکرین کو اسلحہ فراہم کیا، یوکرین کو مدد کی، اور کہا کہ آپ رشیا پر اٹیکس کر دیں، رشیا کے اوپر چڑھ جائیں۔ اور جب اٹیکس ہوتے رہے، جب کام چلتا رہا اور جب پتہ چلا کہ اب ہم کو منہ کی کھانی پڑے گی، تو اب امریکہ کیا ہے؟ تو امریکہ کہتا ہے جی میں تو پیچھے ہٹ رہا ہوں، کانگریس کی مدد سے ہی ہم کوئی بات کریں گے، اور یوکرین کو وہیں وہاں پہ چھوڑ رہا ہے۔ تو سر یہ جو ہے نا امریکن، ہمارے قرآن مجید میں بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما گئے تھے یہود اور نصارہ ہمارے دوست نہیں ہیں۔ یوکرین کو جب مکی نظر آئے گی، ان کو مکی کھانی پڑ رہی ہے تو امریکہ پیچھے ہٹ رہا ہے۔ تو اسی طرح افغانستان میں جب دیکھیں 9/11 کا واقعہ امریکہ میں ہوتا ہے تو وہاں پہ مسلمان کتنے مرتے ہیں؟ بہت زیادہ مسلمان کی جان کو نقصان ہوتا ہے، مسلمان مارے جاتے ہیں وہیں، اور وہی الزام جو ہے وہ کس پہ ڈال دیتا ہے؟ افغانستان پہ ڈال دیتا ہے، جی افغانستان نے ہی کیا تھا، اور پھر افغانستان پر کیا کرتے ہیں جی اٹیک کر دیتے ہیں، افغانستان پر اٹیک کر دیتے ہیں، اور امریکن جو فوجی ہیں وہ افغانستان میں داخل ہو جاتے ہیں، اور افغانستان کے طالبان نے اتنی جنگیں لڑی، اور ہم آپ کو ابھی اسامہ بن لادن کا جو مکمل کلپ ہے کس طرح اسامہ بن لادن کو پکڑا گیا، شہید کیا گیا، وہ تمام ہم آپ کو اگلی ویڈیو میں بتائیں گے۔ آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ تک ایسی ویڈیوز پہنچتی رہے، اور ہمارے چینل کے ساتھ آپ جڑے رہے تو آپ کو ایسی باتیں ملتی رہیں گی۔ تو بات بتانے کا مقصد یہ تھا کہ افغانستان میں جو ہے فوجیں داخل ہو گئی، اور افغانستان اپنی جنگ لڑتا رہا، اور طالبانوں نے آخر کار جو ہے امریکہ کو وہاں سے بھگا دیا۔ آپ نہیں پلان دیکھے کہ امریکہ جب وہاں سے نکلا تھا تو گاڑیوں میں انہوں نے ٹریکر لگائے ہوئے تھے کہ جو گاڑیاں وہاں چھوڑ کے آئے تھے امریکن، تاکہ جب جائیں تو ہمیں ان کی لوکیشن کا پتہ چل جائے کہ طالبان کہاں کہاں بیٹھے ہیں۔ تو طالبان جو ہے اتنے مسلمان جو ہے پیچھے نہیں طالبان تھے، تو انہوں نے کیا کیا کہ وہ ٹریکر جو تھے تمام جو ہماری پبلک پلیس تھی ان کو دے دیے کہ آپ یہ لے استعمال کریں گاڑیاں، تو ایک بھی گاڑی انہوں نے خود استعمال نہیں کی۔ یہ اصل مسلمان ہے طالبان، ان کے جو پاؤں سے کپڑے ہوتے ہیں وہ اوپر ہوتے ہیں اور وہ لڑ رہے ہیں۔ اور یہاں دیکھیں یمن اپنی جنگ خود لڑ رہا ہے، کشمیر اپنی جنگ خود لڑ رہا ہے، غزہ میں مسلمان اپنی جنگ خود لڑ رہے ہیں۔ فلسطین جو تھا 1994 اور 93 میں انہوں نے ایک معاہدہ کیا تھا غزہ کے ساتھ کہ آپ بھی مسلمان ہیں، آپ کو بھی کچھ حصہ چاہیے، آپ بھی انسان ہیں، آپ کو بھی تو جو آزادی چاہیے، تو ہم آپ کو ایک آزادی دینے کے لیے ہم یہ معاہدہ کرتے ہیں کہ آدھا جو ہے حصہ آپ کے پاس ہوگا اور آدھا حصہ ہمارے پاس ہوگا، اور ہم جو ہے ایک اچھے طریقے سے رہیں گے۔ اور جب یہ پتہ چلا اسرائیل کی عوام کو کہ یہ جو ہے ہمارے
جو حکمران ہے یہ تو ان کے ساتھ مل گئے غزہ کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ، تو انہوں نے انہیں بم سے اڑا دیا، گولیاں ماری، بم سے